بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جانداروں کی دنیا۔ آپ کا اپنا بھائی ابو حنزلہ۔ آج میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو عرب کے حالات ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کے کیا حالات تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں، اپنے تمام بہن بھائیوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو واچ کریں، لائک شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ تو چلو چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ تو میرے معزز بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کے اندر بہت ہی برا قانون تھا اور عرب کی بہت ہی بری حالت تھی۔ عرب والے یعنی پہاڑیوں کے درمیان رہنے والے جزیرۃ العرب کے لوگ، ان کے اتنے برے حالات تھے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر قتل و غارت کاری شروع کر دیتے تھے، اور پورے کے پورے جزیرۃ العرب کے اندر کوئی بھی قانون سازی اور حکومت سازی نہیں تھی۔ صرف اور صرف عرب کے جزیرے کے اندر، عرب کے علاقے کے اندر خانہ بدوش قبیلوں کا قانون چلتا تھا اور ان کی اپنی ہی ایک طریقے کی زندگی تھی، اور اس طرح کی نیچے گری ہوئی زندگی تھی کہ ہر قبیلے والا اپنے قبیلے کے لوگوں کی حمایت کیا کرتا تھا، اگرچہ ان کے قبیلے کا کوئی آدمی جھوٹا ہو یا زانی ہو یا وہ چور بھی ہو، تب بھی وہ اپنے ہی قبیلے کے لوگ کی حفاظت کیا کرتے تھے، اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کی حمایت کیا کرتے تھے۔ اور اگر دوسرے قبیلے کا آدمی جتنا بھی اچھا انسان ہو، جتنا بھی بہتر اور معزز انسان ہو، اگر ان کو وقت ملتا تو اس کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ اس طرح کے برے حالات کے جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عرب کے اندر جو بھی بچی پیدا ہوتی، خصوصاً مکہ اور مدینہ کے اندر، اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا، عورتوں کے اوپر ظلم کیا جاتا، اور حید اور ایام کے مخصوص دنوں میں عورتوں کو اپنے پاس بھی بیٹھنے نہیں دیا جاتا تھا۔ اتنے برے حالات تھے کہ ان خاص دنوں میں، حید اور ایام کے دنوں میں، عورتوں کو مخصوص گھروں کے اندر اور مخصوص کمروں میں بند کر دیا جاتا، اور جس طرح ہم کتوں کو روٹی ڈالتے ہیں، اس طرح ان کے سامنے روٹی پھینکی جاتی اور وہ اٹھا کر اپنی زندگی گزارتی۔ اور اسی عرب کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ حالات تھے کہ اگر کسی عورت کا خامد فوت ہو جاتا تو اس کے بچوں میں سے جو بڑا بچہ ہوتا وہ سارے مال اور جائیداد کا وارث بنتا، جو تلوار اور جنگوں میں شریک ہونے کے قابل ہوتا، تو وہ تمام مال جو باپ کا بچا ہوا اس کا وہ اکیلا وارث بن جاتا، اور باقی کسی بھی بہن بھائی کو، نہ ماں کو، کسی کو بھی حصہ نہ دیتا۔ تو اس طرح کے برے حالات اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اگر کسی کا گھوڑا کسی کے گھوڑے سے آگے بڑھ گیا، کسی کا جانور کسی کی کھیتی میں چلا گیا، تو 100 سال تک اس ایک بات کو لے کر آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے رہتے اور قتل و غارت گری کے بازار گرم رہتے۔ اس طرح کے برے حالات کے اندر کہ جب شراب پینا عام تھا اور ہر طرح کی بری عادتیں ان کے اندر موجود تھی، اور لات و منات اور عزا اس طرح کے برے برے بت جو اللہ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہرا کے انہوں نے مکۃ المکرمہ میں اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے اندر ان بتوں کو لا کر رکھ دیا تھا اور ان کی عبادت کرنے لگے۔ اور جزیرۃ العرب کے لوگ صرف دعووں میں یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم اور اسماعیل کے خاندان والے ہیں اور ان کو ماننے والے ہیں، لیکن ان کے قانون کے اندر، ان کی روایات اور زندگی کے اندر دور دور تک اللہ اور اللہ کے نبیوں کا نام تک شامل نہیں تھا۔ ہر طرح کے برے کام ان کے اندر، ہر طرح کی بری عادات ان کے اندر۔ اس دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی آخری الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نازل فرمایا۔
اللہ کے نبی کو نبوت عطا فرمائی، اور آپ اللہ کے نبی کا بطور اعلان نبوت فرمایا آپ نے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، کہ تم لوگ اللہ کی گواہی دے دو کہ اللہ معبود ہے اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ تو لوگوں کو اللہ کے نبی نے جب یہ کلمہ سنایا تو اپنے اور بیگانے سب دشمن ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لوگ جو ہیں وہ ہر طرح کی بت پرستی کے اندر اور ہر طرح کی گمراہی کے اندر شامل ہو چکے تھے، اللہ سے اتنے دور ہو چکے تھے کہ ہر چیز کے لیے ان کے پاس ایک ایک نیا نیا خدا تھا۔ اگر کسی نے روزی مانگنی ہے تو اس کے لیے لات خدا ہے، اگر کسی نے بارش مانگنی ہے تو اس کے لیے عزا خدا ہے، اگر کسی نے اولاد مانگنی ہے تو اس کے لیے منات خدا ہے۔ ہر چیز کے لیے انہوں نے عرب والوں نے 360 خدا بنا کر اپنے خانہ کعبہ میں، جو اللہ کا گھر تھا، اللہ وحدہ لا شریک کا بہترین گھر تھا، معزز گھر تھا، اس گھر میں بت پرستی کی شروعات اور بت پرستی کا آغاز کر دیا تھا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس طرح کی تمام بت پرستی کو ختم فرما کے اس عرب کے باشندوں کو اسلام کا پہرے دار بنایا، اور اسلام کے محافظ بنا کے ان عرب والوں کو پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلانے کا ذمہ اور ٹھیکہ دے دیا، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو پھر پوری دنیا کے اندر، چاہے وہ جزیرے ہوں چاہے وہ سمندر ہوں، اللہ کے نبی کے صحابی بن کر پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کر دیا۔